یہ آصف جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ایک مجتہد کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں، کیا شرائط ہیں ایک مجتہد؟ جی بالکل، یہاں پہ دیکھیں یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ ہم اگر کسی سے بھی فتویٰ لے رہے ہیں تو فتویٰ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا دین اس سے لے رہے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں دیکھیں کہ اگر ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں، کاروباری مشورہ لیتے ہیں، اپنے بزنس کے والے سے کوئی مشورہ کسی سے لیتے ہیں، تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی سے مشورہ لینے چل پڑیں، کیونکہ ہم انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں چاہے 1000 روپے کیوں نہ ہو، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی تجربہ کار انسان ہو، قابل اعتماد انسان ہو، جو ہمیں صحیح طریقے سے گائیڈ کرے۔ یعنی اگر ہمارے 1000 روپے کا مسئلہ ہو تو ہم ہر قسم کے بزنس مین سے اور ہر قسم کے کاروباری فرد سے مشورہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، فقط جو تجربہ کار ہو اور قابل اعتماد ہو۔ اسی وجہ سے روایات سے جو فقہا نے استنباط کیا اور کہا کہ آپ فقط اسی مفتی اور اسی فقیہ کے فتویٰ پہ عمل کر سکتے ہیں کہ جس میں درج ذیل شرائط کیا ہوں، موجود ہوں۔ اس میں سے پہلی شرط یہ میرے سامنے اس وقت منہاج الصالحین ہے سید سیستانی کی، مسئلہ نمبر 6 ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ یجوز تقلید من اجتمعت فیہ امور، کہ اس فقیہ کی تقلید کرنا جائز ہو جاتا ہے کہ جس میں یہ شرائط اور یہ امور موجود ہوں۔ اس میں سے پہلے کیا ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے۔ نابالغ بچہ ممکن ہے اللہ نے اسے صلاحیت دی ہو وہ فقیہ بن جائے، تو لیکن اس کی کیا تقلید نہیں ہو سکتی۔ دوسرا کیا ہے، عاقل ہونا چاہیے، ظاہری بات ہے مجنون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسری ایمان شرط ہے۔ ایمان جب فقہ میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب شیعہ اثنا عشری ہوتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ کوئی شیعہ اثنا عشری نہ ہو لیکن اس کی اسٹڈی اور اس کا مطالعہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ استنباط پہ اور اجتہاد پہ قدرت پیدا کر لے، لیکن اس کے باوجود اس کی تقلید آپ نہیں کر سکتے، اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کر سکتے۔ 3 شرائط ہو گئیں۔ چوتھی شرط کیا ہے، مرد ہونا چاہیے۔ خاتون کو بھی اللہ نے عقل دیا ہے، ممکن ہے وہ محنت کرے، فقاہت تک پہنچ جائے، لیکن اس کے باوجود اس کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے شرط کیا ہے، عدالت کی شرط ہے۔ عدالت کی شرط بہت اہم ہے۔ عدالت کا مطلب کیا ہے کہ وہ واجبات پہ عمل کرتا ہو اور حرام کاموں سے بچتا ہو۔ لہذا جو بھی کرپشن کرتا ہے، کرپٹ ہے فقیہ، اور اگر وہ حرام میں مبتلا ہے تو آپ اصلاً اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو حرام کام ہے کہ اگر کوئی دین کو اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، ذاتی رائے سے بیان کرتا ہے، تو جو فقیہ دین کو ذاتی رائے سے بیان کرے گا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، کہ جیسے کہ ابھی ہم نے روایت پیش کی کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رحمت کے فرشتے بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو اگر کسی فقیہ کے بارے میں آپ کو ثابت ہو گیا کہ یہ قیاس اور ظن کے اوپر عمل کر رہا ہے تو وہ فقیہ عادل ہی نہیں رہتا۔ جب عادل نہیں رہتا تو آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پہلی شرط کیا ہے کہ فقیہ کو عادل ہونا چاہیے، واجبات پہ عمل کرتا ہو اور ہر قسم کے حرام کام سے بچتا ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ طہارت المولد، اس کی ولادت پاک ہونی چاہیے، ولد زنا یا جس کی ولادت حیض میں ہوئی وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے وَالضَّبْطُ بِالْمِقْدَارِ الْمُتَعَارِف، جو حافظہ اس کا ہے وہ بھی متعارف عام لوگوں کی طرح صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ایک فقیہ ایج کی اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ جس نے پڑھنا اور پڑھانا چھوڑ دیا ہے، اب اس کا حافظہ نیچرل فطری طور پہ تھوڑا ہو جائے گا۔ جیسے اس کا حافظہ تھوڑا ہوگا تو آپ اس کی تقلید نہیں کر سکتے۔ اور چونکہ یہ سائنسی طور پہ بات ثابت ہے کہ اگر ایک انسان مطالعے اور درس و تدریس میں آخری سٹیج تک مصروف رہے، یعنی اپنی جس طرح روایات میں ہے کہ قبر تک علم حاصل کرو، تو اگر وہ قبر تک علم حاصل کرتا رہے، علم سکھاتا رہے لوگوں کو، تو یہ جو انسان کا ذہن ہے، اگرچہ جسم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن انسان کا ذہن پختہ رہتا ہے اور اس کا حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہا جو ہم خود ان کو دیکھتے بھی ہیں کہ اتنی زیادہ ان کی عمر ہو گئی ہے لیکن کوئی بھی ان سے سوال کریں، کوئی بھی روایت کے بارے میں پوچھیں تو فوراً ان کو راوی کا بھی پتہ ہوتا ہے، مسئلے کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ وہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ مسلسل پریکٹس میں ہیں، عبادات میں مصروف ہیں، درس و تدریس میں مشغول ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو جس کا ذہن چلتا رہے گا قبر تک تو اس کا ذہن صحیح رہتا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی فقیہ کے اندر یہ چیز آ جائے کہ اس کا جو حافظہ ہے وہ متعارف جو مقدار ہے جو عام طور پہ حافظہ ہوتا ہے، اگر اس لیول سے نیچے آ گیا تو پھر ایسے فقیہ کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ اور ایک شرط جو اہم ہے وہ حیات کی شرط ہے، اور یعنی وہ زندہ ہونا چاہیے۔ جو فقیہ اس دنیا سے چلا جائے کیا اس کی تقلید ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اس میں کیا کچھ تفصیلات ہیں جس کو انشاءاللہ ہم تقلید المیت کے باب میں کیا مکمل کیا ڈسکس کریں گے۔ اور ایک شرط جو آخری ہے کہ اجتہاد، کہ اس فقیہ کے پاس اجتہاد اور فقاہت ہونی چاہیے، یعنی وہ انسان اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کا ملکہ اس کے پاس موجود ہو، قدرت کیا ہے موجود ہو۔